آج کا جو ہمارا سلیبس ہے وہ ہم نے ایویڈنس سے ریلیٹڈ چیزوں کو ڈسکس کیا. جو ہمارا سلیبس کا میننگ اور ڈیفینیشن آف ایویڈنس ہم نے آج پڑھی ہے. وٹنس کمپیٹنسی اور ایتھکس کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے اور نمبر آف وٹنسز کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے اور ایک کیس کو پروو کرنے کے لیے کتنے اور کن کیسز میں کتنے گواہان وغیرہ کی ضرورت ہو سکتی ہے. پریویلیج کمیونیکیشن کو ڈسکس کرنا ہے. کچھ کائنڈز آف ایویڈنس کو ہم نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایویڈنس ہیرسی میگنیز کیمبرج کائنڈز آف ایویڈنس کو ڈسکس کریں گے. ریفریشنگ میموری کا ٹاپک ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ایڈمیشن کیا ہے, کنفیشن کیا ہے, برڈن آف پروف کیا ہے, ریڈنگ کوشچن کیا ہے, ایکسپرٹ ایویڈنس کیا ہے, ایویڈنس جو ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے, اور کن فیکٹس کا جوڈیشیل نوٹس ہونے کی ان کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. آلموسٹ ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہوگا وہ قانون شہادت آرڈر پہ ہوگا. ایک کمپلیٹ ایویڈنس کا پروسیجر جو ہے وہ قانون شہادت آرڈر میں بتایا گیا ہے. قانون شہادت آرڈر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ 28 اکتوبر 1984 کو بنا اور جہاں تک ہو سکے اس کے اندر جو ایویڈنس کے ریلیٹڈ ایویڈنس کے جو طریقہ کار ہے جو ہولی قرآن اور سنہ میں بتایا گیا ہے, جو انجنکشن آف اسلام ہولی قرآن اور سنہ میں بتایا گیا ہے, اس کے ریلیٹڈ جو قانون شہادت آرڈر کے اندر جو قرآن اور سنہ کے اندر جو ایویڈنس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کو یہاں قرآن اور سنہ ادھر قانون شہادت آرڈر کے اندر یہاں کنسولیڈیٹ بھی کیا گیا ہے اور امینڈ بھی کیا گیا ہے. اب یہ جو قانون شہادت آرڈر ہے 1984 کا, یہ پہلے جو ایکٹ تھا ہمارے 166 آرٹیکل ہے قانون شہادت آرڈر کا, اس میں پہلے تھا یہ 1872 کا ایویڈنس ایکٹ. ایویڈنس ایکٹ ہو گیا رپیل ہونے کے بعد کیا آ گیا, قانون شہادت آرڈر آ گیا 1984 میں. وہ جہاں کا دور تھا, جہاں کا پیریڈ کا چل رہا تھا. 1977 کے اندر نا ایک پروکلیمیشن پبلش ہوئی تھی اور اس پروکلیمیشن کے ذریعے پاوریں ملی تھی اسلامک لاز بنانے کی, اور اس بیس پہ جتنے بھی اسلامک لاز ہیں وہ سارے بنائے گئے تھے. اس میں یہ آپ 1979 کے اندر یہ تھیفٹ لائبل لاز, ڈرنکنگ لائبل لاز, زنا لائبل لاز, یہ سارے لاز بھی دیکھتے ہیں اسی دور میں. اور اس کے بعد یہ جو ایویڈنس کا جو لا ہے یہ قانون شہادت آرڈر وہ بھی اسی دور میں ہے. اس کے اندر مختلف انٹرپریٹیشن ہیں, مختلف ڈیفینیشن ہیں, مختلف ورڈز کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اور لیکن ہمارا جو آج کا جو مین ٹاپک ہے جو وہ ایویڈنس کے ریلیٹڈ ہے, ایویڈنس کے طریقہ کار کے ریلیٹڈ ہے. ایویڈنس ریکارڈ کیسے ہونی ہے, ایویڈنس ہوتی کیا ہے, اس کی ٹائپس کیا ہے, ایڈمیشن کنفیشن, ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. ایویڈنس ہے کیا؟ ایویڈنس یاد رکھیں کہ ایک پروسیجر ہے. ہم ایویڈنس کیوں کلیکٹ کرتے ہیں؟ ایویڈنس ہم لیتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کو تلاش کرنے کے لیے. کوئی بندہ ہے, اس کے خلاف FIR ہو گئی ہے, اور سچ پر پہنچنے کے لیے, ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے, انصاف کی فراہمی کے لیے ہم ایویڈنس کو کلیکٹ کرتے ہیں. ایویڈنس جو قانون شہادت آرڈر میں ڈیفائن کی گئی ہے وہ دو قسم کی ہے, جو بیسک ڈیفینیشن ہے. اس میں ایک ہے اورل اور ایک ہے ڈاکومنٹ. اورل ایویڈنس کیا ہے؟ اورل ایویڈنس یہ ہے کہ جب کوئی اسٹیٹمنٹ کورٹ آپ کو کہتی ہے کہ آپ کو آ کے دیں, اور آپ کورٹ میں فیکٹ کے حوالے سے وہ اسٹیٹمنٹ جا کے دیتے ہیں, یا خود آپ ایویڈنس دینا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کورٹ کے اندر جا کے دیتے ہیں اور کورٹ اس کو ریکارڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ اورل ایویڈنس ہے, جو اورلی آپ کورٹ میں جا کے دیتے ہیں. اور دوسرا ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس. ڈاکومنٹری ایویڈنس کیا ہے؟ ڈاکومنٹری ایویڈنس یہ ہے کہ جب آپ کوئی ڈاکومنٹ کورٹ میں پیش کرتے ہیں, کوئی فنڈامنٹل پیش کرتے ہیں, کوئی اگر ریلیونٹ ایویڈنس پیش کرتے ہیں, کوئی میڈیکل رپورٹ پیش کرتے ہیں, کوئی بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ڈاکومنٹ کی فارم میں آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ڈاکومنٹری ایویڈنس. کلیئر ہو گیا آپ کو؟
اب یہ ایویڈنس ہے. اب اس کے بعد جو ہمارا جو بیسیکلی آگے اس سلیبس کا پارٹ نہیں ہے لیکن بتانا ضروری ہے فیکٹ کیا ہوتا ہے. فیکٹ بھی دو قسم کے ہیں, ایک ہے فزیکل فیکٹ اور ایک ہے سائیکولوجیکل فیکٹ. اب فزیکل فیکٹ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ قتل ہوتا ہے اور اس کو دوسرا بندہ مارتا ہے, کوئی پسٹل کے ساتھ, کوئی کلہاڑی کے ساتھ, اور اس کو کوئی بندہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے. ہماری اسٹوری جو ہے پھر یاد نہیں کی تو فیکٹ ہے اینی تھنگ, کوئی بھی چیز, اسٹیٹ آف تھنگ چیزوں کی حالت, اور ریلیشن آف تھنگ چیزوں کا تعلق جو کہ ایک انسان اپنی سینس سے محسوس کر سکتا ہے, کیپیبل آف تھنگ کر سکتا ہے. وہ کیا ہے فیکٹ ہے. وہ کیا ہے فیکٹ. اور اینی مینٹل کنڈیشن جس کے بارے میں کوئی بندہ کانشیس ہوتا ہے آف وچ اینی پرسن, وہ بھی کیا ہے فیکٹ ہے. اس کا ارادہ, اس کا وہ بھی کیا ہے فیکٹ ہے. بس مجھے اب اگلا جو ہمارا ہے ٹاپک وہ ہے کمپیٹنسی آف وٹنس. کون سے وٹنس کمپیٹنٹ ہوتے ہیں؟ کمپیٹنسی آف وٹنس آرٹیکل 3 میں یہ ڈسکس کیا گیا. آرٹیکل 3 آف دا قانون شاہ آرڈر میں کمپیٹنسی آف وٹنس کو ڈسکس کیا گیا. جنرل رول یہ ہے کہ تمام بندے کمپیٹنٹ ہیں, تمام بندے کمپیٹنٹ ہیں, سب بندے کمپیٹنٹ ہیں, تمام بندے گواہی دے سکتے ہیں, تمام بندے کورٹ میں شہادت دے سکتے ہیں. جنرل رول یہ ہے. کون کون نہیں دے سکتے؟ وہ لوگ جو کہ کوشچن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے یا ریشنل آنسر نہیں دے سکتے. ریشنل آنسر مطلب ٹھیک جواب نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, صحیح طرح بول نہیں سکتے, صحیح طرح جواب نہیں دے سکتے, وہ بندے کمپیٹنٹ نہیں ہیں. اب وہ ریشنل آنسر کی نہ دینے کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں. وہ وجوہات کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ جو بندے کی بیماری کی وجہ سے, اولڈ ایج کی وجہ سے, وہ بیماری فزیکلی بھی ہو سکتی ہے, مینٹلی بھی ہو سکتی ہے. وہ بندے ایکسٹریم اولڈ ایج کی وجہ سے, بہت زیادہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے, ٹینڈر ایئرس کے بچے ہونے کی وجہ سے, یا کسی ادھر وجہ سے. جو بندے جو کوشچن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے اور ریشنل آنسر نہیں دے سکتے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہیں. جو بندے کوشچن کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور ریشنل آنسر دے سکتے ہیں وہ کمپیٹنٹ ہے. اب ایک اولڈ ایج ہے, ایک اسٹینڈرڈ ایئر ہے, بچہ ہے, اگر وہ کوشچن کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے, ریشنل آنسر دے سکتا ہے, وہ از کمپیٹنٹ ہے. لیکن اگر وہ ان وجوہات کی وجہ سے کوشچن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا, ریشنل آنسر نہیں دے سکتا, وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے. اور یاد رکھیں کوئی ایسا بندہ جو پہلے پرجری کی سزا ہو گئی, اسے فالس ایویڈنس میں اس کو سزا ہو گئی, مثال کے طور پر اس نے کورٹ میں ایویڈنس دی فالس اور اس کو سزا ہو گئی. اب فالس ایویڈنس کی جو پروویژنز ہیں سزا کی وہ کہاں بتائی گئی ہیں؟ سیکشن ہے 190, 191, 192, 193, 194, 195 یہ PPC کے اندر نا فالس ایویڈنس کا جو پروسیجر ہے, جو پروویژنز ہیں وہ بتائی گئی ہیں. اور ان کی اگر وہ کورٹ میں فالس ایویڈنس دیتا ہے یا فالس ڈاکومنٹ پیش کرتا ہے تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ میرا آج لیکچر بھی جو میں نے شیئر کیا تھا صبح, اس کے اندر 195 CRPC اور 476 CRPC کے اندر اس کا پروسیجر بھی بتایا گیا. اب ایک بندہ اس کو فالس ایویڈنس کے اندر کیا ہو گئی, سزا ہو گئی, کنوکٹڈ ہو گیا, تو وہ بھی کمپیٹنٹ نہیں, وہ بھی کمپیٹنٹ نہیں. اب لیکن پھر اس میں ایکسیپشن ہے, اگر اس بندے نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا, اپنے مینٹیز دے, ٹھیک ہے, اس کو پریشمانی ندامت ہوئی ہو, میں غلط ہوا پھر ٹھیک ہو گیا ہو, نیک بن گیا ہو, اچھا انسان بن گیا, تو اسی طرح کمپیٹنٹ ہے, اسی طرح کمپیٹنٹ پرسن ہے. پھر آگے وہ بات کرتا ہے کہ یہ جو پیرامیٹرز ہیں ایک کمپیٹنسی آف وٹنس کے, وہ پیرامیٹرز دیکھے جائیں گے جو ہولی قرآن و سنہ کے اندر بتائے گئے ہیں. قرآن و سنہ کے اندر, ہاں فار ایگزامپل کوئی ایسا وٹنس ہے جو قرآن و سنہ کے اندر پیرامیٹر بتائیں گے ان کے مطابق اویلیبل نہیں ہے, تو پھر کون وٹنس, پھر جو وٹنس اویلیبل ہوگا کمپیٹنٹ وٹنس جو ریشنل آنسر دے سکتا ہے اس کی ایویڈنس لی جائے گی. جنرل رول ہے جو قرآن و سنہ کے پیرامیٹرز کے جو انجیکشن آف اسلام قرآن و سنہ کے اندر بتایا گیا اس کو دیکھا جائے گا, وہ اویلیبل نہیں ہے, پھر جو اویلیبل ہوگا اس کی ایویڈنس لی جا سکتی ہے. اور اس کے اندر ایک اور ٹرم ہے لوناٹک. کیا ہے لوناٹک؟ لوناٹک کیا ہوتا ہے؟ لوناٹک ہوتا ہے کہ ایک مجنون دیوانہ کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی,
کہ لونٹک بھی انکمپیٹنٹ نہیں ہے. لونٹک از ناٹ انکمپیٹنٹ ٹیسٹیفائی. یہ ورڈز ہیں آرٹیکل 3 آف دا مشاہد آرڈر کے. وہ انکمپیٹنٹ کب ہے؟ جب وہ لونیسی کی وجہ سے کوشچن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا اور ریشنل آنسر نہیں دے سکتا, تب وہ انکمپیٹنٹ ہے. ادروائز لونٹک بھی انکمپیٹنٹ نہیں. اب ہم نے کمپیٹنسی اور وٹنس کو پڑھا, اس کو جج کی کمپیٹنسی تمام بندے کمپیٹنٹ ہیں, صرف وہ بندے کمپیٹنٹ نہیں ہیں جو کوشچن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے, ریشنل آنسر نہیں دے سکتے, جو جن کو پریویس پتری کی سزا ہو گئی, ٹھیک ہے, یا لونٹک جب وہ لونیسی کی وجہ سے کوشچن انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے تو وہ کمپیٹنٹ. اس کے بعد ایک اور ٹرم بھی ہے نمبر آف وٹنس, کہ کس کیس میں کتنے وٹنسز کا ہونا ضروری ہے. آرٹیکل 17 یہ بات کرتا ہے نمبر آف وٹنسز کی. سب سے پہلے بات ہے کہ فار ایگزامپل کوئی اسپیشل لا ہے, اسپیشل لا میں بتایا گیا کہ اتنے وٹنس ہیں, اس کو اسپیشل لا کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا. اگر حدود لا میں بتایا گیا ہے جیسے تھفٹ لائبل ورڈ, ریپنگ لائبل ورڈ, زنا لائبل ورڈ, ادھر زنا میں چار میل وٹنس, 2 میل وٹنس, ٹھیک ہے, پھر 2, تو حدود والوں کو حدود کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا. اسپیشل لا میں کہیں بتایا گیا تو اس کو اسپیشل لا کے مطابق دیکھا جائے گا کہ اتنے کمپیوٹر وٹنس ہیں. لیکن جہاں فائنینشیل معاملات کی بات آئے گی, جب کوئی مالی معاملات کی بات آئے گی, ٹھیک ہے, اس میں 2 میل وٹنس کا ہونا ضروری ہے. کتنا؟ 2 میل وٹنس کا ہونا ضروری ہے. اور اب 2 میل وٹنس اگر فائنینشیل معاملات میں اویلیبل نہ ہو تو پھر 1 میل اور 2 فیمیل. 1 میل کا ہونا بہت ضروری ہے, یہ یاد رکھ لیں. اکثر اوقات ہم یہ نہیں ہے کہ 4 فیمیل, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. 1 میل لازمی ہے, 1 میل لازمی ہے, 2 فیمیل بعد میں, پھر 2 فیمیل ایڈ ہو سکتی ہے, لیکن 1 میل کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح فیوچر اوبلیگیشن. فیوچر اوبلیگیشن کیا ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ کیا جس میں فیوچر کے اندر کوئی ذمہ داری ایڈ کر دی گئی ہے, مستقبل کے اندر کوئی ذمہ داری ایڈ کر دی گئی ہے. تو فیوچر اوبلیگیشن کے معاملات میں بھی 2 میل وٹنس, اگر 2 میل وٹنس اویلیبل نہیں ہے تو 1 میل اور 2 فیمیل وٹنس کا اویلیبل ہوں گے. اس کو 2 فیمیل وٹنس جو ہیں وہ اس کے مطابق ان کی ایویڈنس ریکارڈ کی جائے گی. اور اگر کوئی دوسرے کیسز ہیں, کوئی ادھر کریمنل کیس ہے, کوئی ادھر کیس ہے, اس میں اگر کوئی ایک وٹنس میل ہو, فیمیل ہو, یا ڈاکومنٹس بھی ہوں تو ان کو بھی دیکھ کر کورٹ ڈیسائیڈ کر سکتے. لیکن فائنینشیل معاملات یا فیوچر اوبلیگیشن کے معاملات میں 2 میل وٹنس نہیں ہے تو 1 میل اور 2 فیمیل کا ہونا ضروری ہے. اب ہم نے کمپیٹنسی آف وٹنس کو بھی دیکھ لیا اور نمبر آف وٹنس کو بھی دیکھ لیا. اب اگلا ہمارا ٹاپک ہے پریویلیج کمیونیکیشن. کیا ہے؟ ٹھیک ہے, کیا ہے پریویلیج کمیونیکیشن. پریویلیج کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن کا حق, آپ کو اپنے بولنے کا حق, ٹھیک ہے. جہاں آپ کو پریویلیج کمیونیکیشن حاصل ہے وہاں کورٹ آپ کو زبردستی مجبور کمپیل نہیں کر سکتی. اب سوال یہ ہے کہ کن کن بندوں کو پریویلیج کمیونیکیشن حاصل ہے اور کن کن کیسز میں پریویلیج کمیونیکیشن حاصل ہے. آرٹیکل 4 سے 14 آف دا قانون شاہد آرڈر میں پریویلیج کمیونیکیشن کے بارے میں ڈسکس کیا گیا. آرٹیکل 4 کیا کہتا ہے کہ جو کوئی کام جج اور مجسٹریٹ نے ایز آفیشیل کیپیسٹی میں کوئی کام کر دیا ہو تو ایک بندہ اوپر جا کے اپیل کر دے, ریویو کر دے, یا اوپر جا کے ریویژن کر دے, تو یہ تو نہیں آپ نچلے جج کو بلاتے کہ جج کو وہ کمپیل نہیں کر سکتے. وہ جج ہے, اس کے خلاف اپیل کرے, ریویژن کرے, جو بھی وہ چاہتا ہے وہ ریمڈی اختیار کرے. جج کو زبردستی کمپیل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, مثال دیتا ہوں. ایک جج ہے, نیچے مجسٹریٹ ہے, اور اس کے سامنے ایک فالس ایویڈنس آ گئی, اور اس فالس ایویڈنس کے اندر اس نے کسی بندے کو کنوکٹ کر دیا, اور پارٹی اوپر سیشن کورٹ میں چلی گئی اور اس نے کہا کہ جناب یہ جج نے فالس ایویڈنس اس کے سامنے آئی ہے اور اس نے کیا کیا ہے, اس کو کنوکٹ کر دیا, اس کو بلائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اپیل کریں, ریویژن کریں, جو بھی آپ کی ریمڈی بنتی ہے آپ جائیں, جج کو کمپیل نہیں کیا سکتا. لیکن ایک قتل ASI کا جج کے سامنے ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل کوئی بندہ قتل کر دیتا ہے, اب وہاں جج گواہ ہے, وٹنس ہے, اور وہ وٹنس ہے تو اس صورت میں اس کو کمپیل کیا جاتا ہے. لیکن ایز اے آفیشیل کیپیسٹی میں ایز اے جج اور مجسٹریٹ اس نے کوئی کام کیا تو اس نے اس کو کمپیل نہیں کیا سکتا. تو اس کو پریویلیج کمیونیکیشن حاصل ہے. آگے 5 میں ہے کمیونیکیشن ڈیورنگ اسپاؤسز. ہسبینڈ وائف کی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, ان کی سوال رات یا کوئی ادر معاملات میں ان کی کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہو تو جج اس کو زبردستی کمپیل نہیں کر سکتا, سوائے اس کے کہ وہ کنسنٹ نہ دے دے یا اس کے ریپرزینٹیٹیو کنسنٹ نہ دے دے تو پھر ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے. لیکن اگر ہسبینڈ وائف کے آپس میں ہی معاملات چل رہے ہیں, آپس میں ہی ڈسپیوٹ چل رہے ہیں, تو وہ تو ایک دوسرے کے خلاف آ سکتے ہیں, وہ پریویلیج کمیونیکیشن میں نہیں ہے. آگے آرٹیکل 6 میں ایویڈنس ایز ٹو افیئرز آف دا اسٹیٹ, اسٹیٹ کے معاملات ہیں. اب کہاں جہاں اسٹیٹ کے معاملات ہیں, اسٹیٹ کے معاملات میں بھی کورٹ زبردستی کمپیل نہیں کہہ سکتی کہ آپ آئیں اور اس کے حوالے سے ایویڈنس دیں. ہاں اگر اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اجازت دے دے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اجازت دے دے تو پھر ہو سکتا ہے, ادروائز وہ کمپیل نہیں کر سکتے. اب اس میں افیئرز آف دا اسٹیٹ کیا ہے؟ افیئرز آف دا اسٹیٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ اسٹیٹ کے معاملات, اسٹیٹ کی کمپنی, اسٹیٹ کی کارپوریشن, فیڈرل گورنمنٹ, پینشن گورنمنٹ, جو کوئی معاملات کوئی جو وہ اس کے جو معاملات ہیں ان کے جو ریلیٹڈ انفارمیشن, وہ افیئرز آف دا اسٹیٹ. آگے آرٹیکل 7 میں ہے ایویڈنس ایز ٹو آفیشیل کمیونیکیشن. اب آفیشیل کمیونیکیشن کوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی اسٹیٹ کے حوالے سے ان کے بندوں کی کوئی آفیسر کی آفیشیل, اس کے حوالے سے بھی زبردستی کمپیل نہیں کیا جا سکتا. اس طرح آرٹیکل 8 ہے ایویڈنس ایز ٹو انفارمیشن ایز ٹو کمیشن آف دا افینس. اب کسی جج کو, کسی ریونیو آفیسر کو, کسی پولیس آفیسر کو وہ انفارمیشن ملتی ہے جرم کی, تو اب جج کو یا ریونیو آفیسر کو یا کسی پولیس آفیسر کو زبردستی کورٹ مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ کو کس نے مخبر کے حوالے سے, مخبر کا ہے تو وہ مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ کو کس نے مخبری کیا, کس نے انفارمیشن دی, اس کا نام بتائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 9 آپ کے سامنے ہے کہ وکیل, پروفیشنل کمیونیکیشن. ہمارا وکیل ہے, ہم وکیل ہیں, اور ہمارے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے, اور کلائنٹ کی اور ہماری کوئی بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے, ہماری جو پروفیشنل کمیونیکیشن ہوتی ہے, نہ کلائنٹ کو نہ وکیل کو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی پروفیشنل کمیونیکیشن جو آپ نے کی ہے وہ کیا ہے. اب وہ آپ کو ایویڈنس بھی دیتا ہے, آپ کو ڈاکومنٹ دیتا ہے, آپ کو فیکٹس کے بارے میں بتاتا ہے, تو آپ کو کورٹ زبردستی اس کے بارے میں کنڈل نہیں کر سکتی. لیکن ایک کلائنٹ آتا ہے, آپ کو کہتا ہے کہ جناب فلاں جگہ پہ بندے کی زمین پڑی ہے, آدھی آپ کی آدھی میری, فراڈ کرتے ہیں, کوئی معاملات تیار کرتے ہیں, آپ میرا ساتھ دیں, تو اس پہ پریویلیج کمیونیکیشن حاصل نہیں ہے. اس پہ پریویلیج کمیونیکیشن حاصل نہیں ہے. وہ غلط بیانی کرتا ہے, مس ریپرزنٹیشن کرتا ہے, فراڈ کے حوالے سے بات کرتا ہے, تو اس پہ پریویلیج کمیونیکیشن حاصل نہیں ہے. بات کلیئر ہو گئی. آگے آرٹیکل 10 میں جس طرح وکیل اور کلائنٹ کے ہیں, اسی طرح جو انٹرپریٹر ہوتے ہیں, جو ایویڈنس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, یا جو آپ کے کلرک ہیں, کلرک کی اور کلائنٹس کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے اس میں بھی زبردستی کورٹ کمپیل نہیں کر سکتے. اس طرح اب آرٹیکل 11 ہے اس کا. آرٹیکل 11 میں کیا بات کرتا ہے؟ آرٹیکل 11 میں بات کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسی انفارمیشن, کوئی گواہ ہے, اب اس گواہ کو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ڈاکومنٹ پروڈیوس کرے جو وہ ایز اے پلجی ہولڈ کرتا ہے یا ایز اے مورگیجی ہولڈ کرتا ہے. اب پلجی اور مورگیجی کیا ہے؟ پلج ہوتا ہے موویبل پراپرٹی کو کسی بینک میں یا کسی جگہ پہ رکھ کے کوئی پیسہ قرض وغیرہ لینا, اور مورگیج کیا ہوتا ہے کوئی اموویبل پراپرٹی رکھ کے کوئی قرض وغیرہ لینا. ٹھیک ہے, یہ ٹرمز ہیں اللہ کی. اب کوئی ڈاکومنٹ ایک وٹنس ایز اے پلجی ایز اے مورگیجی ہولڈ کرتا ہے, بات سمجھ میں, تو اس کے حوالے سے اس وٹنس کو زبردستی کمپیل نہیں کیا جا سکتا. یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ اگر وٹنس کو مجبور کیا جائے گا, کمپیل کیا جائے گا, تو وہ کل کو کرمینیٹ ہو سکتا ہے, اس کے خلاف کیس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی پراپرٹی فارفیٹ ہو سکتی ہے, تو پھر بھی اس کو زبردستی اس کے حوالے سے بھی مجبور نہیں کیا. تو پریویلیج کمیونیکیشن ہے, پارٹی سے آپ کہیں, پارٹی کو میں ڈاکومنٹ لے گئے, وٹنس کو کیسے بتا سکیں. اس کے بعد اگر وہ وٹنس کنسنٹ دے دیتا ہے نا جس نے منگوانے ہے اس کو, تو پھر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آگے آرٹیکل 14. آرٹیکل 14 کیا ہے؟ آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے ایک ڈاکومنٹ اگر ہوتا ہے میرے پاس, کورٹ مجھ سے مانگتی, میں انکار کر دیتا, اب وہ ڈاکومنٹ میں نے عبید کو دے دیا, اب کورٹ اس کو بھی مجبور نہیں کر سکتے جب تک میں اجازت نہ دے میرا ہے. تو اس میں کیا ہے, ان کو پریویلیج کمیونیکیشن حاصل ہے. کیا حاصل ہے؟ پریویلیج کمیونیکیشن حاصل ہے. کہ کورٹ جہاں پریویلیج کمیونیکیشن حاصل ہوگی وہاں کورٹ زبردستی کمپیل نہیں کر سکتی. پریویلیج ہوتا ہے حق, کمیونیکیشن ہوتا ہے بات چیت, بول چال. کمیونیکیشن کا حق, آپ کو حق ہے, آپ چاہیں تو کریں, بتائیں, چاہیں تو نہ بتائیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پریویلیج کمیونیکیشن. اس کو کیا بولتے ہیں؟ پریویلیج کمیونیکیشن. کمپیٹنسی آف وٹنس اور پریویلیج کمیونیکیشن
کو سمجھ آ گیا؟ اس کے بعد آگے وہ بات جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریفریشنگ میموری کا. کیا ہے؟ ریفریشنگ میموری. ریفریشنگ میموری کیا ہوتی ہے؟ ریفریشنگ میموری کی جو پروویژنز ہے نا وہ آرٹیکل 155 سے 157 تک ہے. آرٹیکل 5 سے 157 تک. اب یاد رکھیں کہ ریفریشنگ میموری اکثر اوقات کب ہوتی ہے؟ آپ یہ جو آئی ہوتے ہیں نا تفتیشی ہوتے ہیں، یہ پہلے ایک تھانے میں ہوتے ہیں، تفتیش لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اب وہ چلان پہنچتے بھی 3 مہینے لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی ایویڈنس کا ٹائم آتے آتے بھی سال لگ جاتے ہیں، سال 2 لگ جاتے ہیں. جب وہ کورٹ میں آنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے تو کب ان کی ایویڈنس آئے گی سارا. تو اب وہ بھول چکے ہوتے ہیں، کچھ آئی اوز تو ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں. اب ان کو وہ چیزیں پراپر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس مقدمے کی تفتیش کی تھی، لیکن ان کو ایک پراپر ریکولیکشن آف فیکٹس نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ان کی ریفریشنگ میموری کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. ان کے سامنے مثل رکھ دی جاتی ہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ پڑھ لیں، پڑھ کے بتا دیں کیونکہ آپ نے اس کی تفتیش کی ہے، ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، وہ پراپر فیکٹس یاد نہیں ہے. آپ ریفریشنگ میموری کا ریفریشنگ میموری کس کی ہو سکتی ہے؟ آرٹیکل 155 کہتا ہے کہ ریفریشنگ میموری جو ہے جو خود اس نے ڈاکومنٹ بندے نے لکھی اس کی ہو سکتی ہے، بات سمجھیں، اور جو اس کے سامنے لکھے گئے ہوں ان ڈاکومنٹس کی بھی ریفریشنگ میموری ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد اب ایک بندہ ریفریش میموری کر رہا ہے تو اپوزٹ پارٹی بھی ان ڈاکومنٹ کو لے کے اس کو دیکھ سکتی ہے، اس کی ریفریش میموری کر سکتی ہے، اور یہ ایز ایویڈنس بھی وہ ڈاکومنٹ استعمال ہو سکتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس طرح آرٹیکل 161 ہے یا اوپینین ہے کوئی ہوتی ہے، اس میں بھول جاتا ہے تو وہ ریفریش میموری کرتا ہے. کلیئر بات؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے ہمارا ایڈمیشن کا اور کنفیشن کا. ایڈمیشن کیا ہوتا ہے؟ ایڈمیشن آرٹیکل 30 سے لے کر 36 تک ایڈمیشن کا ٹاپک ہے. آرٹیکل 30 سے 36 تک. آرٹیکل 30 کہتا ہے کہ ایڈمیشن ایک اسٹیٹمنٹ ہے. ایڈمیشن کیا ہے؟ جو کہ اورل بھی ہو سکتی ہے اور ڈاکومنٹری بھی ہو سکتی ہے. آپ کوئی بھی چیز ایڈمٹ ریٹن فارم میں بھی کر سکتے ہیں، بورڈ میں بھی کر سکتے ہیں. ایڈمیشن ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو اورل بھی ہو سکتی ہے اور ڈاکومنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے کوئی نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے. وی سجیسٹ اینی انفرنس کس کے حوالے سے؟ فیکٹ ایشو کے حوالے سے اور ریلیونٹ فیکٹ کے حوالے سے جو کوئی نتیجہ حاصل کرتی ہے، نتیجہ سجیسٹ کرتی ہے، انفرنس سجیسٹ کرتی ہے. ایڈمیشن مثال کے طور پہ کورٹ میں ایک بندے نے دعویٰ کیا ہے، دوسرا بندہ ایڈمٹ کر لیتا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. نتیجہ نکل آیا کہ آپ اس میں دے دیتے، ٹھیک ہے، نتیجہ نکل آیا نا. دس از دا ایڈمیشن. ایڈمیشن جو ٹرم ہے وہ سول کیسز کی ہے، ان جنرل رول وہ ٹرم کیا ہے؟ سول کیسز کی ہے، لیکن یہ کرمنل میں بھی استعمال ہوتی ہے. لیکن یہ کرمنل میں بھی استعمال ہوتی ہے. لیکن جو ہے کنفیشن، کنفیشن پیورلی از اے ٹرم آف کرمنل نیچر. Confession means to accept the guilt, to confess the crime, confess the offense. ایک جرم کو مان لینا کہ میں نے جرم کیا ہے. This is the confession. This is the confession. Confession جو ہے وہ آرٹیکل 37 سے لے کر آرٹیکل 43 میں قانون شاہد آرڈر کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے، اور آرٹیکل 164، آرٹیکل 364 آرٹیکل 533 کے اندر ایک کنفیشن کا پروسیجر بتایا گیا ہے CRPC کے اندر. اور اس کو ایک جرم کو کنفیس کر لینا، گلٹ کر لینا، مان لینا، یہ 242 CRPC ایک مجسٹریل اسٹیٹ پہ اگر کوئی مان لے، ٹھیک ہے، اور 265 ہے سم تھنگ ای، اس کے اندر سیشن کورٹ میں جب کوئی چارج فریمنگ ٹائم کوئی بندہ مان لے اور کورٹ کے پاس پاور ہے اس کو کنوکٹ کر سکتی ہے، تو وہ بھی ایک لائک کنفیشن ہوگا جو ان کو مان لینا، کنفیس کر لینا. لیکن ایک کنفیشن کا جو پروسیجر ہے نا جنرل، وہ آرٹیکل 164 اور 364 میں دیا گیا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ CRPC. ہاں. اب ایڈمیشن کر کون سکتا ہے؟ ایڈمیشن کر کون سکتا ہے؟ سوال ایڈمیشن کرنی ہے تو کس نے کرتی ہے؟ پارٹی خود کر سکتی ہے. پارٹی خود کر سکتی ہے. پارٹی نہیں، پارٹی کر سکتی ہے. پلینٹف ڈیفینڈنٹ وغیرہ ان کے
स्टेटिव इंटरेस्ट कर सकते हैं, जिनके माली या मालकाना हकूक है, प्रॉपर्टी या पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है, वो कर सकते हैं। जो एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय द पार्टीज टू सूट हैं, या जिनसे पार्टीज टू सूट अपना मफाद ड्राइव कर चुकी है, अपना इंटरेस्ट ले चुकी है, वो कर सकते हैं। वो आके कहेंगे हाँ जी इन्होंने ये चीज़ें मेरे से ली, उनकी भी स्टेटमेंट एडमिशन ही होगी ना। पार्टी कर सकती है, ठीक है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट जिनको स्पेशली अथराइज किया गया हो वो कर सकते हैं, जिनसे पार्टी माली या मालकाना हकूक ले चुकी हो वो कर सकते हैं, और जिनको रेफर किया वो कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय द पार्टी, जिसको पार्टी ने हवाला किया हो, हवाला दिया वो भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब एक बंदा है, दूसरे बंदे से घोड़ा लेने जाता है और वो कहता है कि भाई मेरा घोड़ा बड़ा साउंड है, सेहतमंद है, अच्छे हैं, आप जाके उबैल से पूछ लो, ठीक है, या खालिद साहब से जाके पूछ लो। अब खालिद साहब कहता है हाँ जी बड़े फिट घोड़े हैं, दिस इज द एडमिशन, रेफर किया ना फलां से जाके, दिस इज कॉल्ड एडमिशन, ये भी एडमिशन कर सकते। अब आगे आर्टिकल 34 में है प्रूफ ऑफ एडमिशन। प्रूफ ऑफ एडमिशन, एडमिशन किसके खिलाफ साबित हो सकता है? याद रखें कि जो पार्टी खुद एडमिशन करती है ना, उसके खिलाफ और उसके रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, उसके वारसात, उनके खिलाफ तो साबित हो सकता है, लेकिन खुद वो अपनी एडमिशन खुद वो साबित नहीं कर सकते। एक टर्म है सेल्फ सर्विंग एडमिशन। सेल्फ सर्विंग एडमिशन इज नो एडमिशन। सेल्फ सर्विंग एडमिशन है मतलब खुद की जो एडमिशन है वो क्या एडमिशन, एक चीज़ आपने मानी और फिर आप कह रहे हैं कि हाँ जी ये मेरा, मैं मानता हूँ ऐसे। सेल्फ सर्विंग एडमिशन इज नो एडमिशन। एक एडमिशन जो है जिस बंदे ने की उसके खिलाफ तो साबित हो सकती है, उसके रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ तो साबित हो सकती है, लेकिन वो खुद अपनी एडमिशन को साबित नहीं कर सकते। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। कब? जब एडमिशन करने वाली पार्टी मर गई हो, जिसके सामने किया हो आर्टिकल 46 के तहत कि जब एक बंदा नहीं आ रहा, कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हो सकता, प्रोसेस ऑफ द कोर्ट से बहुत दूर है, तो उस सूरत में खुद जो बंदा है वो एडमिशन कर सकता है, उसके ब्याह पे हो सकता है। समझ नहीं। तीसरी, जब वो स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, जस्ट बॉडी फीलिंग के रिलेटेड है। एक इंसान जिस्म की हालत, जिस्म की फीलिंग के रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने मारा है और आपको जिस्म में सही दर्द है, आपसे पूछा जाता है आपको तकलीफ है कमर में, आप कहते हैं हाँ जी बड़ी दर्द, आप एडमिट कर। तो खुद जब स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी या बॉडी फीलिंग के रिलेटेड है, तो वो खुद वो बंदा जो है उसके खुद अपने ज़रिए और उसके खुद भी वो कर सकता है। बात समझ, उसकी खुद भी कर सकता है। जब वो स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी फीलिंग, जनरल रूल है कि जो बंदा एडमिशन की हो वो उसकी वो खुद उससे साबित नहीं कर सकता, उसके गेस्ट हो सकता है। लेकिन जब वो स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी या बॉडी फीलिंग के रिलेटेड है, वो खुद भी कर सकते हैं। बात समझ आ गई। आर्टिकल 27 ऑफ द पुलिस शहादत चार्टर में स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और स्टेट ऑफ बॉडी फीलिंग रेलिवेंट है। बात समझ आ गई। उसके बाद अदरवाइज नॉन एडमिशन अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो साबित हो सकता है। आगे आर्टिकल 35 में बात करता है ओरल एडमिशन कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के हवाले से रेलिवेंट नहीं है। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के हवाले से ओरल एडमिशन रेलिवेंट नहीं है। लेकिन अब ओरल एडमिशन कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के हवाले से कब रेलिवेंट है? जब वो बंदा वो कहता है कि मैं सेकेंडरी एविडेंस देने का हक रखता हूँ, या सेकेंडरी एविडेंस देने का हक रखता हूँ, या जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट्स खुद डिस्प्यूटेड है, इट्स सेल्फ एक इशू है और डॉक्यूमेंट डिस्प्यूटेड है, फिर उसके हवाले से ओरल एडमिशन हो सकती है। अदरवाइज कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के हवाले से जो ओरल एडमिशन है वो रेलिवेंट नहीं है, एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आ जाता है एडमिशन इन सिविल केसेस। सिविल केसेस में इस शर्त में एडमिशन करना कि पार्टी एविडेंस नहीं देगी, एविडेंस कोर्ट में नहीं दी जाएगी, या कोर्ट को पता चल गया हो कि आपस में पार्टी चीज़ पे एग्री हो चुकी है कि उन्होंने एविडेंस नहीं देनी और इस शर्त में एडमिशन कर दी, तो ऐसा भी एडमिशन रेलिवेंट नहीं है, ऐसा साबित नहीं हो। एडमिशन की समझ आ गई, एडमिशन क्या है। आगे है कन्फेशन। कन्फेशन मैंने आपको बताया कि जुर्म को मान लेना, किसी भी जुर्म को मान लेना।
اب ایسا کنفیشن جو تھریٹ کے ذریعے آپ کو ڈرا کے دھمکا کے انٹیمیڈیشن کے ذریعے پرومس کے ذریعے لیا گیا ہو یا کوئی ٹیمپورل بینیفٹ زمینی مفاد آپ کو کسی سے دے کے لیا گیا تو وہ کنفیشن بھی ریلیونٹ ہے، وہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ آگے 38 میں کہتا ہے کہ جو پولیس کے سامنے کنفیشن ہے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن وہ بھی ریلیونٹ نہیں ہے۔ آگے 39 آرٹیکل میں کہتا ہے کہ ایسا پولیس کے سامنے اگر اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہی اسٹیٹمنٹ وہ آ کے مجسٹریٹ کے سامنے بھی دے، اسی طرح وہ کیا کرے مجسٹریٹ کے سامنے بھی دے اور مجسٹریٹ اس کے اوپر 164 364 کا ایک پراپر پروسیجر اپلیکیبل کرے اور اس کے بعد جو کنفیشن جو ہے وہ ریلیونٹ ہو، ادروائز پولیس کے سامنے جو کنفیشن ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہوگا۔ لیکن پولیس کے سامنے ریکوری کی حد تک جب بات ہے، کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آرٹیکل 40 کے اندر اگر کوئی ایکیوز کی انفارمیشن پہ کوئی پولیس نے کوئی چیز ریکور کروائی ہو، ڈسکور کرائی ہو، کوئی چیز دریافت ہوئی ہو، جیسے ایک بندہ ہے اس نے قتل کرنے گیا تھا ایک موٹر سائیکل پہ اور وہ موٹر سائیکل رکھا تھا ایک جگہ پہ اور پھر اس کو جا کے اس عورت کو مارا تھا اور واپسی اس موٹر سائیکل پہ ہی گھر گیا تھا، تو اب وہ آگے وہ پولیس کو جب وہ پکڑا جاتا ہے اور وہ آگے چل کے وہ پولیس کو موٹر سائیکل ریاض کراتا ہے، ریکور کرواتا ہے، تو اس حد تک ریلیونٹ ہے۔ ادروائز پولیس کے سامنے کوئی اسٹیٹمنٹ وہ ریلیونٹ نہیں۔ بات سمجھ آ گیا؟ آگے ہے آرٹیکل 41۔ آرٹیکل 41 میں کہتا ہے کہ کنفیشن جو کہ تھریٹ کے ذریعے، انڈیوسمنٹ کے ذریعے، پرومس کے ذریعے، ٹیمپورل بینیفٹ کے لیے لیا جاؤ ریلیونٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر آرٹیکل 164 364 کا پراپر پروسیجر اپلیکیبل ہو گیا ہو، انڈیوسمنٹ تھریٹ پرومس ریموو ہو گیا ہو اور سیٹسفائیڈ ہو گئی ہو کہ اب اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے پھر لیا گیا تو وہ ریلیونٹ بن جاتا ہے، وہ ریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ آرٹیکل 42 کہتا ہے کہ ایسا کنفیشن جو ادروائز ریلیونٹ ہے، جو ادروائز ریلیونٹ ہے کسی بھی وجہ سے ادروائز ریلیونٹ ہے تو وہ اس بیس پہ ریلیونٹ نہیں ہو جاتا کہ یہ تھریٹ سے لیا گیا، پرومس آف سیکریسی سے لیا گیا، اس میں وار نہیں کیا گیا، اس نے اس کو موقع نہیں دیا گیا کہ تم باؤنڈ نہیں ہو کنفیشن کرنے کے، تم کنفیشن کر رہے ہو، اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو تو کل تمہارے خلاف جو سے کچھ کو کوشچن نہیں کیا گیا، اس بیس پہ کوئی ریلیونٹ نہیں ہو جاتا۔ اب آرٹیکل 164 کا فیصلہ کیا ہے کہ جب کوئی بندہ کنفیشن کی اپنے اسٹیٹمنٹ دینے آتا ہے تو کورٹ اس کو پہلے کہے گی بھائی سوچ لو، دیکھ لو، تمہارے خلاف پاس ٹائم ہے، تم یہ باؤنڈ نہیں ہو کرنے کے، اگر تم کنفیشن کرو گے تمہارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے، اس کو موقع دے گی، پھر وہ آئے پھر اس کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے، اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کے بعد اینڈ اس نے میمورنڈم دینا ہے کورٹ میں اور اس میمورنڈم کے اندر لکھنا ہے کہ I have fully satisfied that I am this person, I have fully explained to him that you are not bound to make a confession. If you make it, it will be used against you. That is possible. میں نے fully explain کر دیا، fully satisfied کر دیا اور اس کے بعد پھر وہ اپنے سائن بھی کرے گا، سگنیچر بھی کرے گا، میمورنڈم لکھے گا۔ یہ کنفیشن کا طریقہ کار ہے، پروسیجر ہے، اور کنفیشن پہ کراس بھی الگ پارٹی کر سکتی ہے، کراس بھی کر سکتا ہے اور اس کی زیادہ ویلیو کب بنتی ہے جب وہ کراس ہوتا ہے، اس میں وہ زیادہ ورتیبل ہے، اس کو آگے 265 آئی سم تھنگ ہے، 265 کے اندر ایسی ہے، کسی کے اندر کنفیشن جو ہے وہ ٹرائل شریعت کے طور ایویڈنس استعمال بھی ہو سکتا ہے، مجسٹریٹ ٹرائل میں بھی کنفیشن کے طور ایویڈنس استعمال ہو سکتا ہے۔ دس از دا کنفیشن۔ آگے آرٹیکل 43 ہے، کنفیشن آف کو اکیوزڈ کا کنفیشن۔ مثال کے طور پہ دو بندوں نے مل کے جرم کیا ہے، دو بندوں نے مل کے قتل کیا ہے، اب اس میں سے ایک بندہ کنفیشن کرتا ہے کہ دو بندوں کا نام ایف آئی آر میں آ گیا، ٹھیک ہے، یا ایف آئی آر میں نہیں آیا نام، ایک بندے کا آ گیا ہے، پولیس اس کو پکڑ کے جاتی ہے پورا کورٹ کے سامنے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اور عبید نے یا منیر صاحب نے مل کے جرم کیا، وہ کنفیشن ہی کر رہا ہے نا، اور ساتھ اس کو بھی شامل کر رہا ہے، وہ اکیوزڈ کو بھی شامل کر رہا ہے، اکمپلس کو بھی شامل کر رہا ہے۔ اب وہ جو کنفیشن ہے وہ اکیوزڈ کا، وہ اس کے اپنے خلاف پروف ہے، اس کے اپنے خلاف کیا ہوگا پروف، اور اس کے ساتھ والے خلاف اس کو شامل کر رہا ہے وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہوگا، بطور اقراری شہادت، حالات و واقعات کورٹ دیکھے گی پھر استعمال ہوگا، اس کے اپنے خلاف تو پروف ہے، اس کے خلاف بطور
सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पे दूसरे खिलाफ किसका इस्तेमाल होगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा। बात क्लियर हो गई, तो क्वेश्चन की भी समझ आ गई। लीडिंग क्वेश्चन क्या है, लीडिंग क्वेश्चन को आर्टिकल 35 से 138 तक डिस्कस किया गया। लीडिंग क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके सवाल के अंदर ही जवाब होता है। जो सवाल करने वाला जो जवाब चाह रहा होता है ना, सवाल करने वाला जो जवाब चाह रहा होता है वो अपने सवाल के अंदर ही सजेस्ट करता है। मिसाल के तौर पे हाँ या ना वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, अक्सर ये क्रॉस में वकील कर रहे होते हैं, तो ये अक्सर ज़्यादा वो लीडिंग क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन क्या है, any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expect to receive, जिसमें जो सवाल करने वाला है जो सवाल का जवाब चाहता है वो अपने सवाल में ही सजेस्ट करता है, ठीक है। तो जिस सवाल के अंदर वो जो जवाब चाह रहा है वो उस सवाल के अंदर अपने जवाब सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है उसको लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं। ये क्रॉस एग्जामिनेशन में तो पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई कदर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में जनरल रूल नहीं पूछे जा सकते। एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते। अब हमारा सवाल है एग्जामिनेशन इन चीफ क्या, री एग्जामिनेशन क्या है। एग्जामिनेशन इन चीफ वो है कि जब वकील पार्टी अपने ही गवाह से जब कोई सवाल पूछती है कोर्ट के सामने तो एग्जामिनेशन इन चीफ है, और जब एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद उसी गवाह से मुखालिफ पार्टी सवाल पूछती है तो वो उसी गवाह से वो क्रॉस एग्जामिनेशन है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जिस पार्टी ने चीफ किया था वो चाह रही है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई ऐसा मामला आ गया है तो उसको फर्दर एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसी गवाह से वो पार्टी उसको दोबारा बुला के सेम पार्टी अपने गवाह से दोबारा सवाल करती है क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद, तो उसको री एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन की समझ आ गई, क्लियर। अब जनरल रूल है कि री एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, लेकिन 3 सूरतों में पूछे जा सकते हैं। 3 सूरतों में इंट्रोडक्टरी मामला, सवालिया तारफी मामला, अनडिस्प्यूटेड मामला और ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड मैटर में, जो ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड मैटर हो, प्रूव्ड सब मैटर, उनमें लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते अगर मुखालिफ पार्टी ऑब्जेक्ट करेगी, और कोर्ट की इजाज़त से इंट्रोडक्टरी, अनडिस्प्यूटेड और ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड मैटर में पूछे जा सकते हैं। बात समझ आ गई, क्रॉस में तो पूछे जा सकते, लीडिंग क्वेश्चन की समझ आ गई। अब आगे है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ है आर्टिकल 117 से लेकर 128, 129 तक इसको डिस्कस किया गया कानूनी शहादत आर्डर के अंदर। बर्डन ऑफ प्रूफ है आप कोर्ट में जा रहे हैं, आपने एक केस किया है, ठीक है, वो कोर्ट के अंदर आपने केस किया है और आप चाहते हैं कि कोर्ट ना इस तरह जजमेंट दे कि अगले बंदे को सजा दे दो क्योंकि उसने ये 302 का जुर्म किया। आप एक मामला दर्ज करते हैं कि बात इस तरह है, बात इस तरह है, इस बंदे ने कत्ल किया, आप ये कोर्ट में दर्ज कर रहे हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे पे है वो साबित करे जो वो अलग करता है, जो एक बात को अलग करता है उसको बर्डन ऑफ प्रूफ है, तो वो क्या करे, साबित करे। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि जिसकी जिम्मेदारी है एक बात को साबित करने की, तो उस पर क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। बर्डन ऑफ जनरल आगे आर्टिकल 119 में 118 में कि आमतौर पे मुद्दई पे बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट में एक बात चल रही है और जब दोनों तरफ से एविडेंस ना आए तो जो फेल हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। जो दोनों तरफ से एविडेंस ना आए तो कौन फेल होगा, मुद्दई फेल होगा, मुद्दई ना काम होगा ना। तो जो फेल हो जाएगा उसमें क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ, उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। अब पार्टी को इफेक्ट के हवाले से बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, जो उस पार्टी को इफेक्ट को साबित करना चाह रहा है।
اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ ایک بندے نے جرم کیا اور اس پہ الزام ہے کہ اس نے قتل کیا، وہ کہتا ہے کہ اس نے قتل نہیں کیا، اس کا ارادہ ہی نہیں تھا قتل کرنے کا، یہ جنرل ایکسیپشن میں فال کرتا ہے. جنرل ایکسیپشن میرا ڈیفائن نہیں ہے، آرٹیکل 76 سے لے کر 95 تک ان میں فال کرتا ہے آفینس. تو اس بندے کو کرنا پروف ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ جنرل ایکسیپشن میں فال کرتا ہے. اب ایک بندے کے پاس جناب زمین ہے، جس کے پاس زمین ہے پوزیشن ہے تو مالک تصور ہوتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ مالک نہیں ہے، بے شک اس کے پاس ہوتا ہے، تو اس بندے کو بڑھنا پروف ہے تو ثابت کرے کہ کیسے یہ مالک ہے. بات سمجھ؟ اب ایک پارٹیکولر فیکٹس کے حوالے سے ایک بندہ مثال کے طور پہ اس بندے کے اوپر بڑھنا پروف ہے جس کے نالج میں وہ کرتے ہیں، جس کے علم میں ہے، اسی کے پاس جس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس میں بڑھنا پروف کیسے ہوگا. اب ایک بندہ جو ہے، اب بات میں بڑھنا پروف کے حوالے سے ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے شادی کے 6 مہینے بعد، شادی کے 6 مہینے بعد، اور اس کے بعد ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک میرج ڈیزالو ہو گئی ہے، میرج ڈیزالو ہو گئی ہے، آرٹیکل 128 کی بات کر رہا ہوں. میرج ڈیزالو ہو گئی ہے اور میرج ڈیزالو ہونے کے 2 سال کے اندر پیدا ہوتا ہے اور عورت نے آگے شادی بھی نہیں کی، وہ بچہ جائز ہے. 6 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے اور عورت کی میرج ڈیزالو ہو گئی اور پھر آگے شادی بھی نہیں کی اور بچہ پیدا ہو گیا تو وہ جائز ہے. وہ کیا ہے؟ لائسٹیمیٹ ہے، سوائے اس کے کہ وہ مرد انکار نہ کر دے، یا سوائے اس کے کہ عورت نے عدت پیریڈ ایکسیپٹ کر لیا ہو، جو 3 منسٹوریل پیریڈ ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہو اور اس کے بعد بچہ پھر آگے پیدا ہوا تو پھر نہیں. ٹھیک ہے، ادروائز اگر ایک بچہ 6 مہینے سے بعد پیدا ہو گیا اور شادی کے تو وہ جائز ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو برڈن آف پروف کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ برڈن آف پروف کیا ہوتا ہے، کس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کنڈی جو بولے وہی جو کنڈی بولے وہی ثابت کرے. بات سمجھ؟ ٹھیک ہے نا. اس کی جو بندہ کہتا ہے کہ اس نے قتل کیا وہ ثابت کرے کیسے قتل کیا. کہ 2 سال تب تک اگر کوئی پیدا ہو جائے ڈیورس کے بعد جائز، لیکن پھر ساتھ ایکسیپشن بھی دیا کہ اگر مرد انکار کر دے، ٹھیک ہے، وہ انکار کر دے تو پھر بیسیکلی یہ جو پروویژن تھی میری بات میں، بچے کو تو نام ملنا چاہیے نا. جہاں تک میری سنس ہے بچے کو نام ملنا چاہیے، بچے کو نام، بچے کا تو قصور نہیں ہے نا. اب اس کے بعد ایکسپرٹ ایویڈنس کیا ہے؟ ایکسپرٹ ایویڈنس آرٹیکل 59 میں اوپینین آف ایکسپرٹ کے حوالے سے بتایا گیا اور سیکشن 509 10 11 12 ادھر سی آر پی سی میں بھی یہ جو میڈیکل رپورٹس وغیرہ ان کے حوالے سے وہ بتایا گیا جو بھی ایویڈنس میں استعمال ہو رہا ہے. اب 59 آرٹیکل کہتا ہے کہ کسی بھی بندے کی جو اوپینین ہے کس کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، آرٹ کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، فنگر پرنٹ کے حوالے سے، کوئی اس کے بعد انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے جس کی ایکسپرٹ ہے اس کی جو اوپینین ہے وہ کیا ہے؟ ریلیونٹ ہے، جو علم رکھتا ہے ایکسپرٹ ہے اس کی اوپینین کیا ہے؟ ریلیونٹ. اس آرٹیکل میں آرٹیکل 59 میں ایسے اوپینین آف تھرڈ پرسن جو ہے نا وہ 59 سے آگے 65 تک یہ سارے اوپینین آف تھرڈ پرسن پہ ریلیونٹ ہے. 59 میں اوپینین آف ایکسپرٹ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. 60 میں بات کرتا ہے کہ فیکٹس جن پہ اوپینین آف ایکسپرٹ بنائی جاتی ہے وہ بھی ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے. 65 میں ہے کہ جن گراؤنڈس پہ اوپینین بنائی جاتی ہے وہ گراؤنڈس بھی ریلیونٹ ہے. 63 میں یوزیج اور ٹیننٹس کے حوالے سے اوپینین ریلیونٹ ہے. آگے 64 میں ریلیشنز کے حوالے سے اوپینین ریلیونٹ ہے. 62 سمتھنگ میں آگے یہ کسٹم اور ٹرانزیکشن کے حوالے سے جو بندہ نالج رکھتا ہے اس کی اوپینین ریلیونٹ ہے. بات سمجھ آئی؟ آگے یہ آرٹیکل 26 میں بھی کسٹم اور ٹرانزیکشن جو ہے وہ ریلیونٹ ہے ڈپارٹمنٹ اور 46 میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا. تو یہ تھرڈ پرسن کی اوپینین ریلیونٹ ہے اور 59 میں ایکسپرٹ کی جو اوپینین ہے وہ کیا ہے؟ ریلیونٹ ہے. فار ایگزامپل یہ ڈاکٹر ہو گیا، فرنزک ایکسپرٹ ہو گیا، اسلحے کے حوالے سے وہ جانچ پڑتال کرتے ہیں. اکثر اوقات یہ فرنزک جب جنا ہوتا ہے، ریپ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم فرنزک کروانے کے لیے ہم بھیجتے ہیں سارا ایک عورت کو. اب اس کی جو اوپینین آتی ہے وہ اوپینین کیا ہے؟ وہ بطور ایکسپرٹ اس کی ریلیونٹ ہے اور لیٹر اس پہ کراس بھی ہو رہا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں. اور یہ
एग्जामिनेशन इन चीफ री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन को आर्टिकल 132 133 के अंदर बकायदा डिफाइन किया गया, ठीक है। और ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन के जो बोर्ड है, ठीक है, वो भी डिस्कस किया गया है आगे आर्टिकल 141 से लेकर 149 तक कि एक बंदे को झूठा कैसे साबित किया जाता है, इम्पीच कैसे किया जा सकता है। बात समझे? आर्टिकल 151 में इम्पीचमेंट ऑफ राइट ऑफ विटनेस है कि राइट ऑफ विटनेस को कैसे यूज किया जाए। बात समझ आ रही है मेरी पूरी? उसके बाद है ओपिनियन एज टू मॉडर्न डिवाइसेस। ओपिनियन एज टू मॉडर्न डिवाइसेस जो है आर्टिकल 164 है। आर्टिकल 164 में जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं, आजकल मॉडर्न मोबाइल हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, डिस्क वगैरह हो गए, सीडीज हो गई, तो ये मॉडर्न डिवाइसेस हैं। तो ये बतौर मॉडर्न डिवाइसेस की जो एविडेंस है, एविडेंस बतौर मॉडर्न डिवाइसेस ये भी रेलिवेंट है, वीडियो हो गई सारी। लेकिन इसके लिए याद रखें कि ये फ्रॉमजिक जो है ना हो के जब आती है ना फिर इसकी ज़्यादा वैलिडिटी होती है, ठीक है। कि मॉडर्न डिवाइसेस भी आर्टिकल 164 में क्या है, रेलिवेंट है। मॉडर्न डिवाइसेस भी आर्टिकल 164 में रेलिवेंट है। उसके बाद है जुडिशियल नोटिस। किन फैक्ट्स का कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है, ठीक है। और एक बात आर्टिकल 111 और 112 के अंदर बताया गया। और याद रखें कि जिन फैक्ट्स का कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है ना उनको साबित करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव। फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव। बात समझ आ रही? और आर्टिकल 112 के अंदर ये बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है। कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका कोर्ट क्या ले सकती है, जुडिशियल नोटिस ले सकती है, जो कोर्ट की जिम्मेदारी है, जो कोर्ट के नोटिस लेना चाहिए, कोर्ट के जुडिशियल नोटिस लेने चाहिए, वो फैक्ट्स, ठीक है, जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है, वो आर्टिकल 112 में बताया गया। अब तमाम लॉज, तमाम कवानीन का कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी। आर्टिकल्स जो आर्म फोर्सेस के दीगर आर्टिकल्स, उनका तमाम बार के अहदेदारान के नाम, एहलकारों के नाम, उनके ओहदे, ठीक है, उनके बारे में उनका उनको साबित करने की जरूरत नहीं है। रोज़ों के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, ईद के बारे में, त्यौहार के बारे में, दुनिया का टाइम वगैरह के हवाले से, जोग्राफिकल टाइम, जोग्राफिकल डिवीजन्स के हवाले से, ये कोर्ट के जुडिशियल नोटिस, ठीक है, ये कोर्ट के लिए जुडिशियल नोटिस है। बात समझ आ गई, ठीक है। फर्दर भी आर्टिकल 112 में और जिनका जुडिशियल नोटिस लेके उनको साबित करने की जरूरत नहीं है, उनको साबित करने की जरूरत नहीं है। और आगे इसके 113 में फैक्ट्स एडमिटेड भी, एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव। जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं उनको भी साबित करने की जरूरत नहीं है, एडमिटेड फैक्ट्स को भी साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट चाहे फिर भी कि आप बेशक एडमिटेड है, फिर भी आप एविडेंस लेके आए, तो फिर भी एविडेंस कोर्ट मंगवा सकती है। तो एडमिटेड फैक्ट्स के हवाले से आर्डर 8 रूल 5 में भी कि दावे में अगर कोई बात एडमिट हो जाए, उसको डिनाई ना किया जाए या ये ना लिखा जाए, ये हमारे लिए तस्लीम ना है, तो एडमिटेड होती है। आर्डर 8 रूल 5 CPC के अंदर, ठीक है। तो फिर भी कोर्ट अगर एडमिट हो गया हो तो अदरवाइज एविडेंस भी उस बात को साबित करने का कह सकती है। और एडमिटेड फैक्ट्स को भी साबित करने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूफ। बात समझ आ गई? ये आज का जो हमारा क्रक्स था, बेसिकली जो टॉपिक एविडेंस के रिलेटेड, और ये जो हमारा एक शेड्यूल था, इसको हमने एक स्टडी किया। उसके बाद एविडेंस के अंदर प्राइमरी एविडेंस है, सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस क्या है? जो ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो है एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस में तैयार किया गया। फॉर एग्जाम्पल 4 पिक्चर्स हैं, एक ही प्रोसेस से तैयार की गई, सारी प्राइमरी है, ठीक है। ओरिजिनल जो है वो प्राइमरी है, ओरिजिनल की कॉपी सेकेंडरी है, कॉपी की कॉपी सेकेंडरी है, ठीक है। काउंटर पार्ट्स डॉक्यूमेंट के खाली हिस्से, काउंटर पार्ट जिस बंदे ने तैयार किए हो उसके खिलाफ प्राइमरी है, और जिस बंदे ने तैयार ना किए उसके खिलाफ क्या है, सेकेंडरी एविडेंस है। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के हवाले से जो ओरल अकाउंट्स हैं वो भी क्या है, सेकेंडरी एविडेंस, वो भी क्या है। आर्टिकल ये 72, 73, ठीक है, इसके अंदर है, ठीक है। आगे प्रूफ ऑफ फैक्ट प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट है 85 से लेकर 99 तक, ठीक है। आगे 90 से लेकर 101 तक जो है वो प्रिजम्पशन है। 101 से लेकर आगे 110 तक ये प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस इसके हवाले से। आर्टिकल 70 और 71 में भी
किन फैक्ट्स को ओरल एविडेंस के जरिए, तमाम फैक्ट्स को ओरल एविडेंस के जरिए साबित किया जा सकता है और ओरल एविडेंस आगे 71 में डायरेक्ट होनी चाहिए। तो इसकी एक्सेप्शन बताई गई हैं आर्टिकल 46 के अंदर भी, आर्टिकल 71 के अंदर भी। शादा इसकी एक्सेप्शन है, ठीक है। आगे 102 103 में भी इसकी एक्सेप्शन बताई गई है। हेरेसी एविडेंस इज नो एविडेंस, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो 71 में बताई गई हैं, 46 में बताई गई है और आगे 102 में भी बताई गई है। और उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो ये आर्डर आर्टिकल 18 से लेकर आर्टिकल 69 तक ये सारे रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। 66 से लेकर 69 तक करैक्टर बैंड रेलिवेंट है, करैक्टर बैंड रेलिवेंट। 66 में है कि सिविल केसेस में जो करैक्टर है प्रीवियस वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आगे 69 में है कि जब सूट फॉर डैमेजेस है तो डैमेजेस के सूट में जो करैक्टर है वो रेलिवेंट होता है। आगे 67 में है कि प्रीवियस जो गुड करैक्टर है वो रेलिवेंट है। आगे 68 में है कि प्रीवियस बैड करैक्टर रेलिवेंट नहीं है, प्रीवियस बैड करैक्टर रेलिवेंट नहीं है। प्रीवियस बैड करैक्टर तब रेलिवेंट होगा जब एक बंदा अपने अच्छे किरदार के वाले से एविडेंस देता है, फिर उसका प्रीवियस बैड करैक्टर रेलिवेंट बन जाए। तो ऑलमोस्ट हमारा आज कानूनी शहादत आर्डर जो है वो कंप्लीट डिस्कस हो गया है। एविडेंस के हवाले से हमने थॉरली डिस्कस किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए इतना यूजफुल आज का लेक्चर रहा होगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो चलता रहेगा। बहुत ही याद रखना, बंद कर वीडियो बंद कर दिया। क्या सेव भी हो गया। एक मिनट।